عقیدہ توحید سیمینار میرے مرشد کریم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ نے شروع کیا. لیپ ٹاپ کے ساتھ میں جلالی صاحب کے وہ بیانات عقیدہ توحید سیمینار سنتا تھا اور پنسل پر دستے پر وہ دلیل لکھ لیتا. وہ سارے میرے اشکالات، وہ عقیدہ علم غیب کیوں نہ ہو، وہ عقیدہ حاضر ناظر کیوں نہ ہو، وہ عقیدہ نور و بشر کیوں نہ ہو، وہ عقیدہ مختار کل کیوں نہ ہو، وہ عقیدہ انگوٹھے چومنے والا کیوں نہ ہو، میلاد شریف ہو، چیلم شریف ہو، اذان کے ساتھ درود و سلام ہو، جتنے اختلافی مسائل ہیں میں نے الحمدللہ اپنے مرشد کریم کے بیانات سن کر میں نے ان کے باطل مذہب کو چھوڑ کر اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے مسلک کو قبول کیا ہے. اب میں اظہار خیال کے لیے اس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں. کافی عرصہ انہوں نے عقیدہ اہل سنت سے دوری میں گزارا، بد مذہبوں کے ساتھ بد عقیدگی میں گزارا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی. مفکر اسلام کنز العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب قبلہ قائد محترم کے خطابات سنتے رہے، آپ کے دلائل سنتے رہے، اور آہستہ آہستہ ان کے قلب میں ایمان کا نور داخل ہو گیا. آج وہ مولانا حافظ مطیع اللہ جلالی صاحب ہو گئے ہیں اور بدعقیدگی سے توبہ کر کے وہ مسلک حق اہل سنت و جماعت میں داخل ہو گئے ہیں. اپنے مرشد کریم کے سامنے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور یہ عید قربانی سے پہلے ہی میری عید ہو گئی ہے الحمدللہ. ابھی عید سے کچھ دن پہلے باقی ہیں لیکن الحمدللہ میری عید پہلے ہو گئی ہے. کیوں؟ ایمان سے بڑی عید کون سی ہو سکتی ہے؟ میرا مختصر تعارف محمد مطیع اللہ جلالی، گاؤں صدرہ، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اور میاں والی. 10 سال تقریباً میں نے دیا بنا مذہب کے مدرسہ میں تعلیم حاصل کی. حفظ بھی انہی سے کیا، تجوید بھی انہی سے پڑھی اور نور الانوار تک درس نظامی انہی سے پڑھی اور تقریباً انہی والا عقیدہ میرا بن چکا تھا. وہ حفظ الایمان براہین قاطعہ صراط مستقیم فتاوی رشیدیہ جن کے اندر ناپاک عبارتیں موجود ہیں. انڈیا سے میں نے وہ کتابیں منگوائی تھیں کیونکہ اس وقت ان کتابوں پر پابندی تھی، اب بھی پابندی ہے. جب میں نے کتابیں وہ منگوائیں میں نے ان کو پڑھا، ان کے اندر ویسے ہی گند موجود تھا جیسے سنی بریلوی مجھے کہتے تھے. میں نے جب پڑھی میں نے کہا یار یہ مسلمان تو نہیں لکھ سکتا، کلمہ پڑھنے والا آدمی یہ باتیں تو نہیں لکھ سکتا. جب تحقیق ہوئی کہ ان کے حکیم الامت اگرچہ بیمار تھا، یہ اپنی طرف سے میں کہہ رہا ہوں، ان کے کتب الارشاد، ان کے امام ربانی یہ غلطیاں کر بیٹھے ہیں، تو میں ان مولویوں کے پاس چلا گیا یار یہ کیوں لکھی ہوئی ہے. تو وہ اپنے مولویوں کو بچانے کی خاطر باطل تعویلات کرتے رہے. باطل تعویلات، وہ تعویل جس کی ہوتی بھی نہ ہو تو اس کی کیا تعویل ہوگی؟ اہل علم حضرات موجود ہیں، میں تو ایک طالب علم سا آدمی ہوں. بہرکیف وہ مجھے مطمئن نہیں کر سکے. متعدد ان کے مفتی، ان کے علامہ، ان کے فہامہ، ان کے شیخ الحدیث کہ وہ اپنے وٹیروں کو بچانے کی خاطر باطل تعویلات کرتے تھے. اور آپ یاد رکھو کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ایسی بات کر کے پھر تعویل کرنا، میں تو کہتا ہوں کہ یہ کفر پر ڈبل کفر ہے. بہرکہ وہ مجھے مطمئن نہ کر سکے. میں جامعہ مدنیہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اس مدرسے میں زیر تعلیم تھا.
پھر جامعہ معارف التجوید ضلع ڈیرہ اسماعیل خان شہر، پھر ادھر سے میں چلا گیا جامعہ قادریہ ضلع بکھر۔ آپ حیران ہوں گے کہ جامعہ قادریہ ان کا مدرسہ، آپ حیران نہ ہو، وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے اتنے وفادار نہیں ہیں کہ اپنے مدرسے کا نام جامعہ قادریہ رکھیں، انہوں نے قادریہ نام رکھا ہے عبد القادر رائے پوری کے نام سے، تو آپ پریشان نہ ہو۔ اس کے مدرسے میں پڑھتا رہا، پھر ادھر سے میں چلا گیا۔ اب مطمئن کرنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی مطمئن نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب عقیدہ توحید سیمینار میرے مرشد کریم مفکر اسلام کنز العلماء قلندر لاہوری مفتی اعظم قاطع شرک و بدعت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ نے شروع کیا، میں ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ لے لیا۔ لیپ ٹاپ کے ساتھ میں جلالی صاحب کے وہ بیانات عقیدہ توحید سیمینار سنتا تھا، اور پنسل پر دستے پر وہ دلیل لکھ لیتا، حوالہ لکھ لیتا۔ تمام حوالہ جات کو میں نے لکھا۔ میں پشاور گیا خود، ادھر سے میں نے کتابوں کو خریدا جن کا تعلق عقائد کے ساتھ تھا، جو ضروری تھے، ان کتابوں کو میں نے خریدا۔ میں گھر لایا، دیکھا، وہی پڑھا جو میرے مرشد کریم نے بیان کیا تھا۔ وہ سارے میرے اشکالات، وہ عقیدہ علم غیب کیوں نہ ہو، وہ عقیدہ حاضر ناظر کیوں نہ ہو، وہ عقیدہ نور و بشر کیوں نہ ہو، وہ عقیدہ مختار کل کیوں نہ ہو، وہ عقیدہ انگوٹھے چومنے والا کیوں نہ ہو، میلاد شریف ہو، چیلم شریف ہو، اذان کے ساتھ درود و سلام ہو، جتنے اختلافی مسائل ہیں، میں نے الحمدللہ اپنے مرشد کریم کے بیانات سن کر میں نے ان کے باطل مذہب کو چھوڑ کر اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے مسلک کو قبول کیا ہے۔ پھر ایک عام آدمی ہو نا، لوکل آدمی کو ہم اپنے مسلک میں آسانی سے لا سکتے ہیں، پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ عوامی لیول کا ہوتا ہے۔ اگر ان کا مولوی ہو، اگر ان کا علامہ ہو، اگر ان کے ممبروں پر تقریریں کرنے والا ہو، باطل مذہب کے سٹیجوں پر نعرے لگانے والا ہو، اور باطل مذہب کے جلوس میں نعرے لگانے والا عالم ہو، قاری ہو، حافظ ہو، وہ اگر کنز العلماء مفکر اسلام قلندر لاہوری ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ کے بیانات سن کر ہمارے مسلک میں آئے تو یہ بڑی عجیب تر بات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال یہ میرا لاہور میں آنا اور کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔